بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خبر سامنے آئی ہے اور یہ آئی ہے کہ جو چائنا کے صدر ہیں وہ بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور یہ دورہ جو ہے بہت ہی جلد جو ہے وہ اپنی حتمی شکل اختیار کر لے گا، لیکن ابھی تک فی الحال اس کا کوئی ٹائم نہیں دیا گیا، نہ ہی کوئی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے۔ لیکن جو دفتر خارجہ ہے اور جو پرائم منسٹر آفس ہے وہ اس دورے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے تئیں پوری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سی پیک اتھارٹی جڑی ہوئی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی آمد کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سی پیک کا کام تھا، جو سلو ڈاؤن ہو چکا تھا، وہ اس نے پیس پکڑا ہے اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انہی چند ماہ کے دوران بڑی گراؤنڈ بریکنگز ہوئی ہیں بڑے پروجیکٹس کی، اور بہت سے پروجیکٹس کے افتتاح بھی ہوئے ہیں۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ایک سی پیک اتھارٹی میں جان آ گئی ہے، سی پیک کے کام جو نظر نہیں آ رہے تھے، جو خاموش ہو رہے تھے، وہ ان میں جان آ گئی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑا تیزی کے ساتھ وہ کام ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ کرونا کی صورتحال تھی، کرونا وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے دوران بھی سی پیک پر جو کام تھا وہ بڑا تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ انہی دنوں میں سی پیک اتھارٹی نے کیا کیا اچیومنٹس کی ہیں، کیا کیا انہوں نے کام کیے ہیں، اور کس چیز پر فوکس کرنے والے ہیں، اور آگے آنے والے جو اقدامات ہیں وہ کیا ہیں۔ اسی نقطے پر بات کریں گے، کیونکہ سی پیک اتھارٹی جو ہے اور سی پیک پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو پاکستان بھی ہے یہی چاہتا ہے کہ وہ سی پیک کے منصوبوں کو جلد تیزی کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھائے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی بھی اب سی پیک کے ساتھ جڑ چکی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سی پیک اتھارٹی میں ایک جو حقیقی تبدیلی سامنے آئی ہے، اس میں سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ایک ڈیم کا بھی ہے کہ اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے، اس کی جو تیز رفتاری ہے وہ نظر آئی ہے۔ ایک جو اس میں ہے اسپیشل اکنامک زون، وہ ہماری انڈسٹری کے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ گیم چینجر ہے۔ اسپیشل اکنامک SEZ جسے کہتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہماری انڈسٹری کے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے، لیکن اس کے ساتھ گوادر پورٹ بھی ہے، اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ایک اور جو سی پیک کے ساتھ کام جڑا ہوا ہے سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے۔ یہ ایک چھپا ہوا کام تھا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے لیے بھی کتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں، چین نے کتنے پیسے دیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں بات کروں گا۔ پھر ایک دیکھیں کہ رشکائی اسپیشل اکنامک زون ہے، اس کا جو ہمارے جو اکنامی کے ساتھ جڑا ہوا یہ ایک چیز ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کو جو پاورٹی میں ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرے گا، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ یہ رشکائی والا بہت ہی اہم ہے، اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گوادر پورٹ جو ہے وہ پہلے فنکشنل نہیں تھا، لیکن جب فنکشنل ہوا، کام شروع کیا، تو افغانستان کے ساتھ کی جو ٹریڈ ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فری اکنامک زون کی پالیسی حکومت نے مختص کی ہوئی ہے کہ اس سے جو باہر کی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر آئے گی، اور اس میں جو باہر کے جو ڈونرز ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے، وہاں کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فری اکنامک زون ہے، اس میں آپ کو ٹیکس کی شرح میں بہت معمولی سا انہوں نے ٹیکس رکھا ہوا ہے حکومت نے، یہ اس لیے کہ آپ کی جو سی پیک اتھارٹی ہے وہ بہترین طریقے سے کام کرے اور سی پیک کے کام جو ہیں وہ نہ رکیں۔ اس کے علاوہ ایکو ٹورزم ہے، اس کی پالیسی حکومت نے بنائی ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اسی سی پیک اتھارٹی کے دوران ایکو ٹورزم کو سپورٹ ملی ہے۔ ابھی کرونا کی وجہ سے رک گئی تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ دوبارہ سے یہ جو ٹورزم ہے یہ بحال ہوگی، اور اس پر بھی فوکس جاری ہے، یہ ان دنوں میں کام ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سوشل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں، ان کے لیے $300 ملین جو ہے وہ چین نے الگ سے مختص کیا ہوا ہے۔ $100 ملین ہے وہ ایگریکلچر کے لیے چین نے مختص کر دیا، اور $100 ملین ہے وہ صرف اور صرف جو لوگ پاورٹی میں ہیں، جو لوگ اپنے کام نہیں کر سکتے یا جن کو بزنس پلان چاہیے، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سارے سین میں جو ایک پاکستان میں ادارہ ہے PSDI،
تو اس نے ایک سوالات بھی کھڑے کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن اس معاملے پر تنقید کرے گی سی پیک کے معاملے پر اور چاہے گی کہ ان سارے کاموں کو سلو ڈاؤن کر دیا جائے. سی پیک کا جو منصوبے ہیں وہ ذرا تیزی سے کام نہ کریں, کیونکہ اگر وہ تیزی سے کام ہوتے ہیں تو پاکستان کو جو ایک تو دوسری طرف سے جو معاشی ریلیف مل رہا ہے وہ ایک سی پیک سے بھی نہیں ملے گا, جس سے حکومت جو ہے کمزور ہوگی اور حکومت پر تنقید کرنے کا موقع ملے گا, کیونکہ معیشت پر وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ان منصوبوں پر حکومت کسی نہ کسی پوزیشن کسی نہ کسی طریقے سے روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گی, کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں لے کر آئے گی. جیسے آپ دیکھیں کہ ڈیم کے معاملے پر لے کر آ گئی, کبھی وہ اس کے ٹھیکے کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بہت مہنگا ہے, کبھی یہ دیر سے آئے گا پروجیکٹ. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈیم ہے اس کی پاکستان کو کتنی ضرورت ہے, پاکستان کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیم کی کتنی اہمیت ہے, پانی کی کتنی اہمیت ہے. ڈیم کیوں نہیں بن سکے اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو سابقہ حکومتوں کے نااہلی ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آتی ہیں. لیکن پھر بھی جو اپوزیشن ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ سی پیک کے معاملے کو دبا کر رکھے. یہ سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے جو آج کی اور جو ابھی کی تازہ خبر تھی, تازہ چیزیں تھیں, وہ یہی ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے آنے کے بعد اس کو بڑے طریقے سے ٹیکل کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹویٹس بھی مسلسل آ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں وہ جلدی سے اسے لائن اپ کر رہے ہیں تاکہ سی پیک کا کام جو ہے وہ بالکل بھی نہ رکے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو آج پاکستان میں مکمل طور پر کاروبار جو ہے وہ کاروبار کھل چکا ہے. تمام جو چیزیں ہیں وہ سوائے میرے خیال سے صرف شادی ہالز کے علاوہ باقی تمام چیزیں کھل گئی ہیں. پاکستان میں کرونا جو ہے وہ پاکستان شکست دینے کے قریب پہنچ گیا ہے اور اس کا اعتراف بل گیٹس بھی کر رہا ہے, عالمی ادارے بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ ہے کہ فی الحال ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جو کرونا ہے وہ فی الحال دنیا میں موجود ہے. ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار ساتھ ساتھ کر لینی چاہیے, نہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن جتنا عوام نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ دیا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اب لوگ جو ہیں وہ کرونا کو بھول گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ گلی محلوں میں کسی جگہ پر کچھ کرونا کا ذکر نہیں ہو رہا, بلکہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں, کاروبار ہیں, وہ اپنے پرانے جو طریقہ کار ہیں اسی طریقے سے چل رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز یہ ہے کہ ہمیں کرونا کو ابھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. اپنی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.